اب چلتے ہیں عدت کی اقسام کی طرف۔ عدت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عدت طلاق اور ایک ہوتی ہے عدت وفات۔ اب عدت طلاق میں 3 صورتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، یہ مسئلہ ہمارے گھروں میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا خطبہ جمعہ اس عنوان پہ رکھا گیا ہے۔ اگر ایسی متعلقہ عورت جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے، خاوند نے اس کو طلاق دی، طلاق دینے کی صورت میں مثال کے طور پہ اس عورت وہ تیسرے ماہ کے اندر ہے، جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، تیسرے ماہ کے اندر تھی، خاوند نے طلاق دے دی۔ اب پیچھے بچ جاتے ہیں 6 مہینے، 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے بچے کی پیدائش کی۔ اب اس حاملہ عورت کی جو عدت طلاق ہے وہ 6 مہینے چلی جائے گی، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت وہ وضع حمل ہے، جن ماؤں کے پیٹ میں بچہ ہے جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک ان کی عدت برقرار ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے تو اس میں 1 مہینہ باقی ہو یا 1 گھنٹہ باقی ہو، ایسا بھی ہے۔ آخری مہینے میں 9ویں مہینے میں خاوند نے، ظالم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور چند گھنٹے باقی تھے، بچہ پیدا ہو گیا، عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بس یہ ذہن نشین رکھیے، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ دوسری صورت، طلاق یافتہ عورت کو غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور ایسی عورتیں جن کو تم طلاق دے چکو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریوں تک، 3 مہینے تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 3 ماہ کے بعد وہ پھر آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے طلاق یافتہ غیر حاملہ نابالغہ اور بوڑھی عورت۔ نابالغہ سے مراد یہ، جیسے ہمارے دیہاتوں میں کچھ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نابالغ بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی ہوتی، 7 سال کی بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور وہ اگر 7 سال کی بچی کا نکاح ہوا ساتھ ہی اس نے طلاق بھی دے دی۔ بہت ایسے کم واقعات ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہو بھی جائے، شریعت نے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے، ہر کسی کے لیے الگ الگ مسئلہ بیان کیا، کہا کہ اگر ایسی نابالغہ بچی جس کا نکاح ہوا، خاوند نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ حیض کی صورت نہیں بنی، حیض کی جو مدت تھی اس کی وہ 9 سے 12 سال کے درمیان تھی جب عورت کو حیض آنا شروع ہوتا ہے۔ اور ایسی بوڑھی عورت جو سن ایاس اس کو کہا جاتا ہے، سن ایاس اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو ماہواری آنا بند ہو جاتی، اور اس کی عمر تقریباً 55 سال شریعت نے مقرر کی ہے۔ 55 سے 60 کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے جس میں عورت کے لیے حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سماعت کیجیے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور وہ عورتیں کہ جو حیض کے آنے سے نا امید ہو جائیں، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان کی جو مدت ہے وہ 3 مہینے ہے، اور واللائی لم یحض، اور وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آیا، مطلب نابالغ بچی، ان تینوں خواتین کے لیے جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ 3 مہینے کی عدت ہے، وہ 3 مہینے پورے کرے گی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب عدت کی دوسری قسم ہے عدت وفات۔ عدت وفات ایسی عورت جس کا خاوند دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے حکم صادر فرمایا، جیسے زمانہ جاہلیت میں نے ذکر کیا کہ 1 سال مدت تھی اس عورت کی، 1 سال تک اس عورت کے لیے میلے کچیلے لباس پہننا اس کو پہنائے جاتے تھے، اس کے لیے ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی اس کو بنا کے دی جاتی، گھر والوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اور آج اگر دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایک عورت جس کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کے برتن الگ کر دیتے ہیں، یہاں تک لوگوں نے آ کے مجھ سے مسائل پوچھے ہیں بھائی کیوں برتن الگ کیے جاتے ہیں اس عورت کے لیے؟ جی وہ ناپاک ہوتی ہے۔ بھی کیسے ناپاک ہوتی ہے؟ وہ
وہ ناپاک ہوتی ہے تو اپنے تک ہوتی ہے. اس عورت کے لیے آٹا گوندنا، روٹی بنانا، بچوں کو تیار کرنا، خاوند کے لیے روٹی بنانا سب کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ہم کیسے اس کے لیے بستر الگ کر دیتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کا عمل میں نے رکھا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا کہ اس عورت کے لیے بستر تک الگ کر دیے جاتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. خاوند تو دنیا سے چلا ہی جاتا ہے اگر بالفرض دنیا ہی میں حیات ہے اور وہ باپ بن چکا ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ جب تک نفاس کی مدت پوری نہیں ہو جاتی ہے ہم عورت کو منحوس سمجھتے ہیں. اس کا لباس بھی الگ، اس کے برتن بھی الگ، اس کے ساتھ کلام کرنا بھی ہم لوگ منع ہو جاتے ہیں. بھی کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کی شریعت ہم نے گھر میں بنا رکھی ہے؟ ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، مطلب خاوند دنیا سے چلے جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، یتربصن بانفسہن، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن تک. یہ مدت ہے بیوہ کی، 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی. پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر فرمایا جب ان عورتوں کی عدت پوری ہو جائے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، پھر تمہارے لیے موافق شریعت عمل ہے. تم چاہو تو شریعت کے مطابق یا تو آگے نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہو. وہ اس عورت کو اختیار دیا ہے. لیکن دور حاضر میں کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اس بیوہ عورت کے لیے آگے سے کوئی اہتمام ہو سکے تو عدت کے گزارنے کے بعد اس کا دوبارہ سے نکاح کر دینا یہ بھی بہت اچھا عمل ہوتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو. عدت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ بس اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ عدت کا آغاز کہاں سے ہوگا. مثال کے طور پہ آج کے دن اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو کیا کل سے عدت شروع ہوگی کہ آج سے ہی ہوگی؟ یا اگر آج کے دن کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جاتا ہے تو عدت کل سے شروع ہوگی کہ آج سے ہوگی؟ اس کے بارے میں حدیث سماعت کیجئے. تعدی من یوم طلقہا او مات عنہا، جس دن سے اس خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوگی، جس دن سے خاوند فوت ہوا ہے اسی دن سے عدت کا آغاز ہو جائے گا. وہ دن ہمارا کاؤنٹ ہوتا ہے. وہ 130 دن کے اندر عدت وفات کے اندر وہ بھی شامل ہوگا. اور اگر عدت طلاق ہے جو 3 مہینے کی مدت ہے اس کے اندر جس دن طلاق دی گئی ہے اس دن کے اندر بھی وہ یہ پہلا دن بھی شامل ہوگا. اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں موجود ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جہاں تک رسائی ممکن ہے گھروں میں ان احکامات کو لاگو کریں. ہمارے ہاں عدت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. خاوند فوت ہوتا ہے، عورت ہر 10 دن بعد 15 دن تک گھر میں موجود رہتی ہے. اس کے بعد وہ شادیوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے، شاپنگ مالوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں جا رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں جا رہی ہوتی ہے. کوئی پرواہ تک کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں تک کہا یہ جاتا ہے جی 4 مہینے 10 دن کی عدت عورت کے لیے شرعی پردہ ہے. بھئی شرعی پردہ تو عورت جب سے وہ بالغ ہوئی ہے تب سے پردہ ہے. 4 مہینے 10 دن کے لیے پردہ کہاں سے آ گیا؟ ذرا سوچئے گا وہ عورت جب سے وہ بالغہ ہوئی تھی کیا اس نے پردہ کیا تھا؟ وہ شادی بیاہوں میں ایسے چلی جاتی تھی. اب اس کا خاوند فوت ہو گیا تو کہتے ہیں یہ شرعی پردہ ہے اس کا. بھئی شرعی پردہ پہلے ساری خلاف ورزیاں کی ہیں، اب آگے شرعی پردہ. حکم ضرور ہے، وہ اپنے آپ کو گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر رکھے گی، لیکن اس کے بعد بھی رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی رکھنا ہے. شرعی پردے کا حکم جو ہے عورت کے بالغ ہونے کے ساتھ ہے. جیسے ہی عورت بالغ ہو جاتی ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو با پردہ رکھے، اپنے آپ کو غیر محارم سے بچا کر رکھے. اور عدت کے اندر نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے. اگر کسی شخص نے عدت کے اندر نکاح کر لیا تو شریعت مطہرہ اس نکاح کو فسخ قرار دیتی ہے، اس نکاح کو باطل قرار دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور عدت کے مسائل اور سوگ کے مسائل ان کو سیکھیں، باقاعدہ طور پہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں،
اپنے گھر میں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ہمارے پاس مدارس موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے پاس ان کو بھیجیں، عالمات کے پاس بھیجیں، معلمات کے پاس بھیجیں، ان کو جا کے پوچھیں، ان سے مسائل سیکھیں۔ ہم لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، اور مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس عورت، وہ جو بیوہ ہے، یہ مطلقہ ہے، اس سے ایسے ایسے الزامات سامنے آتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے تھا نا کہ عدت گزرنے کے بعد اس کا آگے نکاح کر دیتے۔ اس صورت میں آ کر ماں باپ کو اور گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کو سٹینڈ لینا ہوتا ہے، یا تو وہ عورت سب سے پہلے اپنی پاک دامنی کو ثابت رکھے، ثابت قدم رکھے، اور اپنے جو بچے موجود ہیں ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، تو شرعی احکامات کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ فضائل و مناقب کی طرف بھی ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔